سوال سنیے۔ دنیا کے شیعوں سے اہم سوال، جب حضرت علی علیہ السلام خلیفہ بنے تو شیعوں کا کلمہ اور شیعوں کی اذان کیوں جاری نہ کروائی گئی؟ جب وہ خلیفہ بنے تو تراویح کو کیوں نہ ختم کیا گیا؟ جب وہ خلیفہ بنے تو مسجدیں بنوائی گئی، امام باڑے کیوں نہ بنوائے گئے؟ جب وہ خلیفہ بنے تو متے کو کیوں جاری نہ کیا گیا؟ جب وہ خلیفہ بنے تو باغ فتح کو فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد کے حوالے کیوں نہ کیا گیا؟ اب آئیے اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب سنیے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حضرت علی نے شیعوں کا کلمہ کیوں جاری نہیں کرایا؟ بھائی حضرت علی کو شیعوں کا کلمہ جاری کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب نبی گرامی نے خود شیعوں کا کلمہ غدیر خم کے میدان میں جاری کرا دیا، حضرت علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، علی ولی اللہ ثابت ہو گیا۔ جو ماننے والے تھے انہوں نے مانا اور آج بھی مان رہے ہیں، اور جو منافق تھے نہ انہوں نے اس وقت مانا اور نہ آج مان رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو شیعوں کی اذان کیوں نہیں جاری کرائی؟ پہلی بات تو یہ کہ علی ولی اللہ کہنا شیعوں کے یہاں اذان میں واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کی ولایت کا اعلان ہونا چاہیے، اور ہم کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ مگر یہ شیعوں کی اذان نبی کے زمانے میں بھی تھی۔ اہل سنت کے بہت بزرگ عالم دین مصری مراوی اپنی کتاب السلافہ فی امر خلافہ کی جو 700 برس پہلے لکھی گئی، اس میں لکھتے ہیں نبی کے زمانے میں جب حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان اذان دیتے تھے تو محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ کہتے تھے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ نے مسجدیں کیوں بنوائی، امام باڑے کیوں نہیں بنوائے؟ یہ اتنا بے علمی، بچکانہ اور جاہلانہ سوال ہے کہ میں اس سوال کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اس کا جواب دوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آپ نے فدق کو اولاد زہرا کے حوالے کیوں نہیں کیا، واپس کیوں نہیں لیا؟ حضرت علی حضرت سیدہ اور نہ اولاد سیدہ کو کبھی بھی مال دنیا سے رغبت اور لالچ نہیں رہا۔ پھر کہیں گے اہل سنت کے پھر جناب سیدہ فدق مانگنے دربار میں کیوں گئی تھی؟ جناب سیدہ دربار میں اس لیے گئی تھی تاکہ اس وقت کے لوگوں کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتا دیں کہ فدق بھی میرا حق ہے اور خلافت بھی میرے شوہر کا حق ہے۔ اگر جناب سیدہ نہ جاتی تو پھر کسے پتا چلتا؟ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا کہ جب حضرت علی کی خلافت آئی تو آپ نے فدق کو واپس کیوں نہیں لیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی نے مکہ کو فتح کیا تو کچھ لوگوں نے آپ سے کہا کہ یا نبی اللہ آپ اپنے پرانے گھر واپس نہیں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز ہم پر ظلم کر کے ہم سے چھین لی جاتی ہے ہم اسے اپنے لیے واپس نہیں لیتے۔ پھر امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ ہم صرف اور صرف مظلومین کے حق کو ان تک واپس پہنچاتے ہیں، ہم اپنے لیے اور اپنے منافع کے لیے اور اپنے نفع کے لیے کوئی کام انجام نہیں دیتے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کی خلافت آئی تو آپ نے تراویح کو کیوں نہیں روکا، عورتوں کو جاری کیوں نہیں کرایا؟ اس کا جواب ہم بہت پہلے اپنی اسی پیج پر تفصیل کے ساتھ دے چکے ہیں کہ امام علی نے اپنی خلافت میں تراویح پر بھی روک لگائی اور متع کو بھی جاری کرایا۔ آپ کو سوال کھیلنے کا بہت شوق ہے، اب ایک سوال میرا بھی، ویسے تو ہزاروں سوال ہیں لیکن یہاں پر صرف ایک سوال۔ اگر فدق جناب سیدہ کا نہیں تھا تو پھر بنی امیہ کے خلیفہ مروان کا پوتا عمر بن عبدالعزیز جب خلافت پر آیا تو اس نے فدق کو اولاد سیدہ کے حوالے کیوں کیا؟ پھر بنی عباس کا جب زمانہ آیا تو بنی عباس کے بہت سارے خلفاء جس میں صفاح اور مہدی عباسی، مامون عباسی اور دیگر خلفاء نے اپنی خلافتوں کے زمانے میں فدق کو جناب سیدہ کے اولاد کے حوالے کیوں کیا؟